کچھ بچوں میں فاسٹ فوڈ کی بہت کریونگ ہوتی ہے. بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ناشتے میں بھی پیزا دیں, برگر دیں, اس طرح کی چیزیں دیں. یہ کسی چیز کی ڈیفیشنسی کی وجہ ہوتی ہے؟ جو آپ کی آخری بات ہے اس کا میں جواب پہلے دے دیتا ہوں. اگر کسی چیز کی کمی کی وجہ سے کسی چیز کی طلب جسم کو محسوس ہو تو پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ بچے جن میں آئرن کی کمی ہوتی ہے وہ کہیں سے لوہا ڈھونڈ کے کھانا شروع کر دیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. اب آئیے فاسٹ فوڈ کی طرف. تو جب فاسٹ فوڈ نہیں ہوتا تھا تب کون سے بچے تھے جن میں اس کی کریونگ ہوتی تھی؟ تو کریونگ تو اسی وقت پیدا ہوگی نا جب کسی بھی زبان کو ہم اس کا ذائقہ چکھا دیں گے. اگر کسی شخص نے کوئی چیز اس سے پہلے کھائی ہی نہیں, اس نے کبھی اس کو دیکھا تک نہیں, تو مجھے بتائیں اس کی طلب اس کو کیسے پیدا ہوگی؟ نہیں نہ ہو سکتا ایسا. اور ایک زمانہ وہ تھا, اور یہ کو بہت پرانا زمانے کی ہم بات نہیں کر رہے, جب کہ برگر اور پٹسا کہیں پہ بھی دستیاب نہیں تھے, لوگ ان سے واقف ہی نہیں تھے یہاں پہ. تو اس وقت کسی کو کریونگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت جو چیزیں تھیں لوگ ان کو کھانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ان کو ہوتا تھا کہ ہمارا دل کر رہا ہے کھانے کو یہ چیزیں. اب جو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری جو زبان کا ذائقہ ہے وہ اس کا عادی ہو گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بار بار جی چاہے گا اور کھانے کو. اور اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بازار میں بکتی ہیں ان کو بہت ذائقے دار بنایا جاتا ہے, اور مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا بہت مزہ آئے کھانے والے کو اور وہ بار بار اس کی طرف جائے. تو اس کی تو یہ وجہ ہے. اگر ہم اس میں بھی اعتدال کا رویہ اختیار کریں گے, کبھی کبھار ان چیزوں کو استعمال کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو فاسٹ فوڈ تو کہتے ہی ہیں, اگرچہ اتنی جلدی بنتا نہیں ہے, لیکن اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنک فوڈ. ٹھیک ہے نا. اور جنک کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جنک کوڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو یہ نام میں نے نہیں رکھا, جو اس کے بنانے والے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے جنک فوڈ. تو کیا ہم جنک کھا رہے ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں بہت سنجیدہ ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی یہ خوراک کھا رہے ہیں. اب اس کے اگر یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے کھانے کے نقصانات کیا ہیں. نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نمک اور چکنائی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے, اور کسی بھی انسانی جسم کے لیے یہ دونوں چیزیں کسی بھی طور پہ اچھی نہیں ہوتی. ہاں, ان کا مناسب مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے. نمک کے بغیر کوئی کھانا نہیں ہوتا. چکنائی بھی کئی جگہوں پہ بہت ضروری ہوتی ہے, لیکن بہت ہر وقت نہیں ہوتی. تو ان میں اس کی بھرمار ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیلریز آپ کے جسم کی ضرورت سے زیادہ ملیں گی, آپ کا وزن بڑھے گا, اور اس کے نتیجے میں جب موٹاپا پیدا ہوگا تو موٹاپے سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور پھر ان بیماریوں کی دوائیں بیچی جائیں گی. تو آپ بچی ہیں, میں آپ کو یہ ساری باتیں الجھانا نہیں چاہتا. یہ ایک بہت بڑا پوری دنیا میں سائیکل چلتا ہے جو کہ اکنامکس کو آگے لے کے جاتا ہے, پیسے کی ریل پیل ادھر سے ادھر آنا جانا. تو یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے جس کا کہ ایشیائی ممالک بری طرح سے شکار ہو گئے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے, آپ نے اپنی جو فرینڈز ہیں ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ یہ کوئی اچھے کھانے نہیں ہیں. یہ برگر, یہ پٹسا, یہ فرائز اور وہ جو مختلف قسم کی جو چکن کی ڈشز بنی ہوتی ہیں جن کو ڈیپ فرائی کیا گیا ہوتا ہے, ان سے کوشش کریں کہ بہت دور رکھیں. ہاں, اب یہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں تو کبھی کبھار کبھی ہفتے 10 دن میں مہینے میں ان کو چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کو عادت بنا لیا جائے اور دن رات اسی پہ آپ رہیں. ویسے جنک فوڈ میں بھی کھاتی ہوں لیکن تھوڑا سا کم کھاتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ آج کے بعد آپ اس کو مزید کم سے کم کر دیں گے. کیا ہے, اور ایک وعدہ اور بھی کریں کہ آپ نے اپنے کلاس میں جتنے بچے ہیں, آپ سے بڑے آپ سے چھوٹے, دوسری کلاسز کے بھی, ان کو بھی یہ مشورہ دیں گی اور انہیں بتائیں کہ میں یہ سیکھ کے آئی ہوں اور مجھے کسی ایکسپرٹ نے یہ باتیں بتائی ہیں. تو اس لیے ہم سب مل کے بجائے اس کے کہ یہ چیزیں منگا کے پارٹی کریں, آج ہم فروٹ کھائیں گے, آج ہم مٹھائی نہیں کھائیں گے, اس کی جگہ پہ ہم جو ہے کیک نہیں کھائیں گے, بلکہ آج ہم اور چیزیں کھائیں گے جو کہ ہمارے یہاں بہت پیدا ہوتی ہیں, ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہے.